تو میرے بھائیو، ان علماء کی، ان حفاظ کی، ان اللہ والوں کی قدر کرے، ان کی رسپیکٹ کرے، جس طرح ہم دنیا کے اندر عہدے والوں کی، ڈگریوں والوں کی، ان کی ڈگری کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے مال و دولت، ان کے بینک بیلنس کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح ہم ان کی عزت کرتے ہیں، قرآن کریم کے خاطر، اللہ کے نبی کی احادیث کے خاطر ان علماء، ان حفاظ کی قدر کرے، کیونکہ ان کے پاس وہ علم ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کی ڈگریاں، دنیا کے عہدے، دنیا کے اقتدار، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے جب آنکھ بند ہوگی، لیکن یہ وہ اقتدار ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت سے نوازا ہے جس کا اثر اللہ دنیا میں بھی ان کو دے گا اور جن کا اثر انہیں مرنے کے بعد بھی دے گا۔ کل قیامت کے دن رب العالمین ایک حافظ قرآن کو کہے گا، او میرے بندے تو پڑھتا جا، جب تک تو پڑھتا رہے گا جنت میں تیرے درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پڑھتا جا، جو تو لاسٹ آیت پہ پہنچے گا، جہاں اختتام ہوگا، وہ تیرا آخری مقام ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان علماء کو، ان حفاظ کرام کو جب نوازے گا تو جو غیر عالم ہے، جو غیر حافظ ہے، ان کے درجوں کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ کاش ہم نے اللہ کا کلام حاصل کر لیا ہوتا، کاش ہم نے ہمارے نبی کی حدیثوں کو پڑھ لیا ہوتا۔ اگر یہ نہ کر سکتے تو کوئی عالم کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتے، کوئی عالم کی خدمت کر لیتے، ان کے گھر والوں کی خدمت کر لیتے تو اللہ انہیں بھی یہ درجے نوازتا۔ یہ بڑے قابل دوستو بزرگوں اعجاز اور قابل تعریف ہے یہ علماء۔ اس لیے فرمایا ان العلماء وراثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء مال و دولت نہیں چھوڑتے، بلکہ یہ ورثوں میں جو ہے علم کو چھوڑتے ہیں، اور یہ علم جو ہے سینہ در سینہ آج ہم تک یہ علم آیا ہے، یہ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں۔ یہ رات دن مکتبوں میں پڑھانا اور رات دن محنتیں کرنا، ایک ایک بچے کو قرآن کریم سکھانا، الف با تا سے لے کر قرآن کریم کے اخیر کی صورت ناس تک یہ پڑھانا، یہ کوئی بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب انہیں نوازے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا اکرام کیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم سے وابستگی ہو، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وابستگی دی ہے ان سے محبت ہو، کیونکہ یہ قرآن کریم ہی ہے جو ہمارے کو بلندیوں تک پہنچائے گا۔ آج مسلمان کے جو موجودہ حالات ہیں، اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے تعلق ختم کر دیا ہے۔ ہم نے اسباب کو بڑا مانا ہے، ظاہر کے اسباب جو دکھتے ہیں ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا کلام اتنا وفادار ہے، اتنا وفادار ہے کہ وہ قبر کا ماحول جہاں کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا، وہ بیوی جو گھر پہ رہ جائے گی، پوری زندگی اس سے محبت کی، وہ دوست جس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھما کرتے تھے، چائے پیا کرتے تھے، کھانے کھایا کرتے تھے، وہ دوست قبر میں ڈانٹ کے آ جائے گا۔ وہ اولاد جس کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا، وہ اولاد قبر کے اندر ڈانٹ کے واپس آ جائے گی، ہاتھوں کو کھنکھیر کے کہ تو جانے اور تیرا اعمال جانے۔ وہاں یہ قرآن کریم اللہ کا وفادار کلام ہمارے ساتھ ہوگا۔ دنیا کے اندر اللہ کے کلام کو پڑھنے کی تاثیر آپ دیکھ لیں۔ فرمایا کہ اگر تم سورہ یاسین کی صبح میں تلاوت کر لو، رب کریم فرماتا ہے تمہارا کفالت کرنے والا، تمہارا حمایتی، تمہارا مددگار خود تمہارا رب العالمین ہوگا۔ یہ پڑھ کے تو دیکھیں، اولاً ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جب پڑھتے ہی نہیں ہے تو پھر اس کا ترجمہ کیا پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں گے۔ جب تک یہ امت قرآن سے وابستگی تھی تو یہ امت عروج پر تھی، کامیابی کے قدم چومتی تھی۔ جب سے یہ امت نے قرآن کریم سے وابستگی ختم کر دی، امت پریشان ہے۔ اللہ کا کلام اتنا وفادار ہے، جہاں سارے رشتہ دار چھوڑ کے چلے جائیں گے، اللہ کا کلام کہتا ہے
کہ تو رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ پڑھ لیا کر۔ سورہ ملک کہتی ہے کہ میں پر بچھا دوں گی اور عذاب قبر کو تیرے پاس بھی نہیں آنے دوں گی۔ اور دنیا کے اندر بڑے بڑے محلوں کے باہر، گھروں کے باہر باقاعدہ نہ جانے مہینوں کی کئی تنخواہیں دینی پڑتی ہے سیکیورٹی کو، حفاظت کے لیے۔ وہ اللہ کا کلام کہتا ہے تو فکر مت کر، تو جب رات کو سوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کر اور اللہ کا نام بسم اللہ بول کے دروازہ بند کر دیا کر، پوری رات چوکی داری میں اللہ کا کلام کروں گا، کوئی تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ یقین، یہ دلوں کا وجدان ہو، قرآن کریم کے ذریعے یقین ہو کہ اللہ مسئلوں کا حل کرے گا۔ یہ اللہ کا کلام، اس سے وابستگی میرے بھائیوں بہت بے انتہا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھے، اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے رابطہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی وابستگی دل کے خلوص کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان علماء کی قدر کرنے کی اور یہ قرآن کے حاملین کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ان کی قدر و قیمت، ان کی وقت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہم ہمارے بچوں کو ہم یہ بات کو سکھائے کہ یہ حافظ قرآن، یہ علماء، یہ بڑے قابل احترام ہے، ان کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا